ریا کی تعریف یہ کہ عبادت اس لیے عبادت کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو یا لوگوں کے ذریعے مال حاصل ہو، یہ ریا ہے۔ اور ریاکاری میں جہنم کی حقداری۔ اسی طرح نعت خوان نعت شریف پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو یہ عبادت ہے۔ اب اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے رقم دیں، آج کل تو یہ ٹرینڈ ہے ایک طرح کا کہ نعت خوان کو پیسے مطلب یعنی کہ وہ مسئلہ ہوتا ہے ان کا، بعضوں کا، سب کا نہیں۔ تو اب چلیے بھائی کہ یہ ہمارے نعت خوان پیسے نہیں مطلب مانگتے نہیں ہیں، دل کس کا ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا یہ خود سمجھتے ہیں۔ اب اگر کسی نے دے دی اپنی مرضی سے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یعنی کہ نہ صراحت تھی نہ دلالت تھی، اس میں صراحت یہ کہ طے ہوا تھا کہ دیں گے لیں گے، یہ صراحت کہلائے گی، اور دلالت یعنی یہ کہ پتہ ہے کہ دینا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے لینا ہے تو وہ دے گا ہی، پتہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مجھے انویلپ ملے گا، کور ملے گا، پیسوں کا لفافہ ملے گا، اور اس کو پتہ ہے اس کو دینا پڑے گا ورنہ یہ آئندہ تو آئے گا نہیں میرے یہاں، تو یہ دلالتاً انڈرسٹوڈ، تو یہ بھی حرام ہے۔ اجرت چاہے صراحت سے ہو چاہے دلالت، دونوں صورتوں میں نعت شریف کی اجرت، نعت پڑھنے کی اجرت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور یہ ریاکاری بھی ہے کہ اس نے مال کے لیے پڑھی۔ اب اس میں مزید ریاکاری یوں ہوتی ہے کہ بعضوں کا تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں پیسوں کے لیے نہیں پڑھتا، میں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، تو یہ مزید اپنی پارسائی جتاتا ہے اگلے کو کہ میں نیک بندہ ہوں، میں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پھر کبھی گیا میں تو آقا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، تبرک ہے میرے لیے، تبرک ہے۔ تو اب یہ کہ یہ بھی صرف بس وہ یا تو جھیپ بلوا رہی ہوتی ہے یا بس وہ مزید ریاکاری پر ملمہ کاری ہوتی ہے اس کے۔ تو ریاکاری در ریاکاری نے عذاب میں مزید اضافے کا سامان ہوتا ہے، حقداری ہوتی ہے اس کی، تو اس طرح آج کل ہوتا ہے۔ تو اب اگر نعت یا تو پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو ریاکاری، یا پیسوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، بھائی وہ دعوت اسلامی والا نعت خواہ نہیں، پیسے نہیں لیتا بھائی، اچھا تو اب مزید ایک حملہ اس پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اس لیے پڑھے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، کیا آواز ہے، اوہ اس کو ایسے اشعار یاد ہیں، اعلیٰ حضرت کا پورا کلام اس کو یاد ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں پر میری چھاپ پڑے کہ مشکل اشعار اس کو یاد ہے، یہ بھی ریاکاری۔ اچھا اب پورا کلام اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا شعر آ گیا اس میں تھوڑا اس نے اور آواز بنائی سجائی تاکہ لوگوں پر چھاپ پڑے، ذرا یہ حرکت میں آئے اور میرا ان پر امپریشن پڑے، یہ یار کیسی آواز ہے اس کی، کیسا اچھا پڑھتا ہے یہ۔ تو یہ یہاں ایک شعر اگر اس طرح پڑھا، ایک شعر میں ریاکاری آ گئی۔ کسی آیت پر ثواب نہ ملنا اگرچہ بہت بڑی محرومی ہے، کسی نعت شریف پڑھنے پر ثواب نہ ملنا کہ ریاکاری کے لیے پڑھی ہو تو ثواب نہ ملنا یہ بہت بڑی محرومی ہے، جتنی مذمت کی جائے اپنی اس حرکت کی وہ کم ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ثواب نہ ملنے پر اگر یہ ڈن ہو جاتا ہے نا، چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ بچ جاتا ہے آدمی۔ مسئلہ یہ کہ عذاب کی وعید ہے جو کہ برداشت نہیں ہو سکے گا، یعنی ایک تو ثواب بھی گیا، دوسرا کہ عذاب گلے پڑا۔ اگر یہ صورت ہوئی تلاوت میں، نعت میں، بیان میں، مدنی مذاکرہ، اب میں کر رہا ہوں مدنی مذاکرہ، اب 1000 مرتبہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس میں، یوں بول، انگریزی بول، عربی بول، فلاں ہارڈ شعر بول، فلاں ہارڈ الفاظ بول، پھر اس کا تو ترجمہ کر دے تاکہ لوگوں پر تیری دھاک بیٹھے گا یہ جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت ماسٹر ہے۔ یعنی طرح طرح کے شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے عوام کو تھوڑی پتہ چلتی، تو اس سے اب مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے، مقابلہ کمزوری بہت ہے، مقابلہ ہو نہیں پاتا، کیا کرے آدمی۔ اب نعت پڑھتے ہوئے بھی مسئلہ، سنتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ سننے والا اگر واقعی اس کو رونا آ رہا ہے، عشق رسول میں روتا ہے تو کار ثواب ہے، لیکن اس لیے روتا ہے کہ 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، یا اس لیے رونے والی صورت بناتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ بڑا عاشق رسول ہے،
یا بیان میں روتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ماشاءاللہ بڑا خوف خدا والا ہے کہ بیان سن کر رو رہا ہے یا بیان کرتے ہوئے رو رہا ہے. تو یہ اگر یہ ذہن میں اور اس لیے روتا ہے آدمی تو اب یہ اس کا رونا اس کے منہ پہ مارا جائے گا. ظاہر ہے وہ تو آخرت کے لیے اپنی تباہ کاریاں جمع کر رہا ہے, وہ بربادیاں جمع کر رہے. تو یہ میں آپ سب کی تفہیم کر رہا ہوں. میرے اب مدنی منع ہیں, میری ایک طرح سے مدنی ایک روحانی اولاد ہیں. اب میرے کو آپ باپا بولتے ہیں تو اس لیے میں کان کھینچتا رہتا ہوں. تو اس کو میں جو یہ عرض کر رہا ہوں, میں آپ کی خوشطبعی کے لیے 2 جملے بول دیے دل جوئی کے لیے, لیکن جو اس سے قبل جو بولا ہے اس کو آپ نظر انداز مت کیجیے, اگنور نہ کیجیے. سنجیدہ ہونے کے لیے یہ سنجیدہ کافی ہے بھائی, یہ مدنی پھول اللہ کرے ہمارے دل میں جمے.